بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز، آج جن موضوعات پہ بات ہونی ہے ان میں سے ایک ٹاپک جو ہے وہ پارٹیشن آف بنگال ہے، تقسیم بنگال۔ بیسیکلی بنگال ایک بہت بڑا پروونس تھا آبادی اور رقبے کے لحاظ سے، اور ایک لیفٹیننٹ گورنر کے لیے اس کو وزٹ کرنا اٹ واز ٹو ڈیفیکلٹ۔ 1,89,000 مربع میل پر مشتمل ایک صوبہ جس کی 80 ملین آبادی تھی۔ تو برطانوی حکومت نے خود سے یہ فیصلہ کیا، لارڈ کرزن کا دور تھا، اکتوبر 1905 کی بات ہے، تو لارڈ کرزن نے پارٹیشن آف بنگال کی، یعنی بنگال اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو پروونسز، ایسٹ اینڈ ویسٹ بنگال۔ ایسٹ بنگال ہیونگ مور پاپولیشن آف دا مسلم، جو جس کا دارالحکومت ڈھاکہ بنا اور مسلمانوں کو اس میں ظاہر ہے آگے بڑھنے کے مواقع ملے، اور ویسٹ بنگال جس کا دارالحکومت کلکتہ تھا اور وہاں پر اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ تو اس طرح پارٹیشن آف بنگال 1905 میں اکتوبر میں ہو گئی، جو برطانوی حکومت کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن اس کے جو بینیفیشری تھے وہ مسلمان تھے۔ ظاہر ہے جب ایسٹ بنگال یعنی مشرقی بنگال ایک الگ سے صوبہ بنا جس کا کیپٹل اس وقت ڈھاکہ تھا، اور بعد میں یہ ایسٹ پاکستان بنا اور 1971 کے بعد بنگلہ دیش بنا، اسی ریجن یا اسی ایریا کی بات ہو رہی ہے۔ تو پارٹیشن آف بنگال جو 1905 میں اس کے براہ راست جو بینیفیشری تھے وہ مسلمان تھے، کیونکہ مسلمانوں کو ترقی کرنے کے مواقع ملے۔ ظاہر ہے جب آپ کا ایک صوبہ ہوتا ہے تو آپ کے لیے جاب اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ کے لیے وہاں پہ روزگار کے مواقع ملتے ہیں، آپ کی وہاں ملیں فیکٹریاں بنتی ہیں، آپ کے لوگوں کو آگے آنے کا مواقع ملتے ہیں، اٹ سیلف کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے وہ ممبر بن سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال جو گوروں نے فیصلہ تو خود کیا تھا، لیکن اس کے بینیفیشری مسلمان تھے۔ تو پہلی دفعہ مسلمانوں پر ہندوؤں کی جو ایکچویلٹی تھی وہ سامنے آئی، اور یہ پتہ چلا کہ ہندو اس بات سے بالکل ناخوش ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ پارٹیشن آف بنگال کو ایز سون ایز پاسبل انیکٹ کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایجیٹیشن شروع کر دی، باقاعدہ احتجاجی تحریک چلائی، اور بالآخر انگریزوں نے یہ فیصلہ ان کے پریشر میں آ کر دسمبر 1911 کو، جب جارج پنجم جن کی تاج پوشی کی رسم ہوئی تھی ان کو بلایا گیا تھا انڈیا میں، اور وہاں پر اس نے اس کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ تو پارٹیشن آف بنگال کا ہونا اور اس کے بعد اس کا ختم ہو جانا، یعنی صرف یہ 6 سال رہی۔ 1905 میں پارٹیشن آف بنگال کی گئی اور 1911 12 دسمبر کو یہ ختم ہو گئی۔ تو یہ جو 6 سال کے عرصے میں پارٹیشن آف بنگال ختم ہوئی، تو اس سے مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کسی طور پر ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آستین کا سانپ ہے۔ اگر ہمیں ایک اتفاقی پارٹیشن سے فائدہ ہوا ہے تو ہندو اپنے حسد کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے برطانوی حکومت پر اپنا کھلا پریشر ڈالا، اور بالآخر ان کے پریشر، ان کے ایجیٹیشن کی وجہ سے برطانوی حکومت نے اس کو انیل کر دیا، جس سے ہمیں یہ احساس ہوا مسلمانوں کو برصغیر میں کہ ہم بالکل غیر محفوظ ہیں، اور اگر ہم اپنے لیے کوئی آرگنائزیشن نہیں بناتے، اگر ہم اپنے مفادات کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، اگر ہم اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک یونٹ نہیں بنیں گے، we will not get the benefits۔ سو مسلمانوں کو اس چیز کی بڑی شدت سے ریئلائزیشن ہوئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں انگریزوں کے ساتھ ساتھ، انگریز تو چلیں عرصہ دراز سے یہاں پر حکومت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے 1857 کی وار میں نے ذکر کیا تھا کہ جب لڑی گئی تھی تو اس میں فریقین مسلمان اور ہندو تھے، لیکن مسلمان ایک غیرت مند قوم ہے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، اور ہندوؤں نے ان سے معافی مانگ لی اور سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں نے ان علاقوں میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں تعلیمی ادارے کھول دیے، اور وہاں پر ملیں اور فیکٹریاں لگائیں تاکہ ہندو اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ مسلمان پہلے ہی بڑے پسماندہ اور بیکورڈ لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ پیان تھے، زیادہ سے زیادہ چوکیدار تھے، زیادہ سے زیادہ قلم میں سیاہی بھرنے والوں کی ان کو نوکری ملتی تھی، they were not highly qualified۔ یہی ایک المیہ تھا مسلمانوں کا، اسی لیے سر سید کہتے تھے کہ this is not time to take part in politics or to take part in war, this is the time to improve your qualification۔ سر سید کا یہ میسج تھا کہ مسلمانوں کو نہ جنگ میں حصہ لینا چاہیے، نہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے، مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنی تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے، تعلیم کو امپروو کرنا چاہیے۔ اسی لیے محمد اینگلو فرنٹیئر ادارہ بنایا گیا، ہائی اسکول بنایا گیا، اس کے بعد مراد آباد میں، غازی پور میں، جہاں جہاں سر سید گئے انہوں نے ادارے کھولے۔ تو بیسیکلی ان کا تھیم، مقصد یہ تھا کہ مسلمان تعلیم میں اپنی پسماندگی کی دور کریں تاکہ وہ انگریزوں کے نظر میں قریب ہو جائے اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ ہو سکے۔ تو اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سر سید جیسے جہاندیدہ لیڈر، اگر جس سر سید واز ڈائیڈ ان 1898، اور جب پارٹیشن بنگال ہوئی تو وہ ناٹ الائیو، لیکن ان کے رفقار جو ہے موجود تھے۔
تو سب نے یہ محسوس کیا بڑی شدت سے، اور قائد اعظم اس وقت ارلی پالیٹکس شروع کرنے والے تھے، ابھی انہوں نے شروع نہیں کی تھی، ان کو بھی یہ احساس ہوا، جناح صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، کہ پارٹیشن آف بنگال کے کرنے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، لیکن ہندو اس کو نہ برداشت کر سکے، اور جیلسی انہوں نے فیل کی، اور 1,89,000 مربع میل پر مشتمل ایک صوبے کو پھر دوبارہ جو ڈیوائیڈ ہو گیا تھا ایک صوبہ بنایا تاکہ ہندوؤں کی اجارہ داری قائم رہے، اور جو کلکتہ کے جو لوگ ہیں وہ وکیل ہوں، وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوں، اور مسلمان منشی اور نوکر رہیں ان کے، اور وہ زمیندار ہوں اور یہ ان کے مزارع ہوں، اور وہاں سے اخبارات آئیں اور یہ پریس کی بھی ان کی اجارہ داری ہو. تو یہ وہ وجوہات تھیں جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال کی الائنمنٹ کے بعد مسلمانوں پر ہندوؤں کی ایکچویلٹی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو گئی، اور دے ور ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ بائی دی بیہیویئر آف دا ہندوز، اور وہ اس سوچ کی طرف چلے گئے کہ اگر ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہمیں ہمیشہ کی طرح یہ نقصان پہنچتا رہے گا. تھینکس فار واچنگ، اور میں اسی قسم کی جو ہسٹری ہے پاکستان کی یا موومنٹ کی بتاتا رہوں گا. آئی ہوپ کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. پریسائز ہسٹری ہے. اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو میں اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا.